اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ شہزادی دو عالم سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بابرکت ولادت باسعادت کی تاریخ آپ سب کو تمام مومنین کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور بیوی کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ حدیث قدسی میں ملتا ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے، ارشاد رب العزت کہ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمہ لما خلقتکما، کہ اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ آپ اس حدیث سے شہزادی دو عالم کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں کہ شہزادی دو عالم کی کیا عظمت ہے، کہ اگر آپ کا وجود نہ ہوتا تو آپ کے بابا رسول گرامی اسلام اور شوہر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان دونوں کا وجود بھی آپ کے وجود پر ہے۔ بے شک شہزادی دو عالم کی جو ذات ہے وہ بقائے اسلام میں اور رسول گرامی اسلام کے بعد اگر کسی نے منافقین کے چہرے سے نقاب ہٹایا اور مظلومیت مولائے کائنات اور حقانیت اسلام کو اگر کسی نے پہنچایا ہے تو شہزادی دو عالم کی ذات ہے۔ ہاں عزیزوں، آپ کی ولادت اور آپ کا وجود بھی آپ اس ثمر بہشتی کے ذریعے سے وجود میں آئیں، سے بہشتی سیب جو خود ایک نور تھا، اور پیغمبر گرامی اسلام جب معراج پر گئے ہیں تو معراج پر جبرائیل نے وہ سیب پیش کیا جس میں زہرا کا نور تھا، اور آپ نے اس نور کو تناول فرمایا، اس سیب کو تناول فرمایا، اور وہ نور آپ کے پیشانی مبارک پر ظاہر ہوا، اور پھر آپ کے پیشانی مبارک سے صدف عفت حضرت جناب خدیجہ میں منتقل ہوا، اور اس طریقے سے آپ کی ولادت ہوئی۔ تو بے شک شہزادی دو عالم کی عظمت بہت ہے۔ جناب آدم علیہ السلام جو کہ پیغمبر ہیں، لیکن جب ان کی خلقت ہوئی ہے اور جناب حوا کے ساتھ وہ بہشت میں سیر کر رہے تھے باغات میں، تو ایک مرتبہ جناب آدم کو یہ احساس ہوا کہ ہم سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہے۔ جناب حوا سے کہنے لگے کہ ہم سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہے، اور جیسے ہی یہ فکر انہوں نے کی اور یہ احساس کیا، عزیزوں ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ جب انسان یہ احساس کرتا ہے کہ اب ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، تو وہیں پر خدا کچھ نہ کچھ اسے، اگر اللہ کا نیک بندہ ہے تو وہیں پر کچھ اشارہ کرتا ہے اور اسے اطلاع دیتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں سوچو۔ بہت سے تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں ہمارے ہاں، جناب موسیٰ کے بارے میں، جناب عیسیٰ کے حواری کے بارے میں۔ وقت نہیں ہے کہ جب جناب موسیٰ نے یہ سوچا کہ ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے تو انہیں خضر کے پاس بھیج دیا گیا۔ جب جناب عیسیٰ کے حواری نے یہ سوچا کہ میں بھی عیسیٰ کی طرح پانی پہ قدم رکھ کے چل سکتا ہوں، تو وہیں پر غرق ہونے لگا۔ تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ نہیں، ہر وقت میں، ہر زمانے میں بہتر آپ سے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی۔ تو جیسے ہی جناب آدم نے یہ سوچا، جبرائیل کو بھیجا گیا، جبرائیل جاؤ اور انہیں ہماری زہرا کے بارے میں بتاؤ۔ جبرائیل آئے، حجابات کو ہٹایا، کیا دیکھا کہ خاتون ہے جس کے نور سے پوری بہشت روشن ہے، اور ایک سواری پہ سوار ہیں، آپ کے سر پہ تاج ہے، کانوں میں آویزان ہے۔ تو اس وقت جناب آدم نے کہا کہ یہ کون سی مخلوق ہے، یہ کہاں سے ہے؟ جبرائیل سے پوچھا تو جبرائیل نے کہا کہ یہ آخری نبی اور سید الانبیاء کی بیٹی زہرا و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ کہا ان کی خلقت کب ہوئی؟ کہا ان کی خلقت آپ کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے خلق ہوئی،
اور ہے بھی کہ نور اہل بیت عرش پر تسبیح و تحلیل پروردگار کر رہا تھا. سبحنا و سبحت الملائکہ وحللنا وحللت الملائکہ. جب ہم نے تسبیح کی تو ہمارے تسبیح سے ملائکہ نے تسبیح کرنا سیکھا، یعنی اہل بیت، نور اہل بیت. ہم نے تحلیل خدا کی تو ملائکہ نے ہماری تحلیل سے تحلیل کرنا سیکھا. کہا اے آدم آپ کی خلقت بھی انہی کے لیے ہوئی ہے، اگر ان کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو آپ کو خلق نہ کرتے. بے شک 14 معصومین اور خاص طور پر شہزادی دو عالم کہ جو حلقہ اتصال ہیں رسالت اور امامت میں، سلسلہ امامت کو اگر کسی نے باقی رکھا، کسی کی ذات سے سلسلہ امامت چلا ہے تو وہ شہزادی دو عالم کی ذات ہے. اور آپ کے اسم گرامی کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ جب جبرائیل نے کہا پیغمبر گرامی اسلام سے کہ یہ وہ نور ہے کہ جس کا نام زمین پر فاطمہ اور آسمان پر منصورہ ہے. کہا فاطمہ کیوں نام ہے؟ کہا فاطمہ اس لیے نام ہے کہ لأن فطمت شیعتها عن النار، ان کے شیعہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گئے ہیں، دور رکھے گئے ہیں. کہا آسمانوں پر منصورہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ قیامت، تو کہا کہ قیامت کے دن یہ بیوی شفاعت کریں گی، نصرت کریں گی، مدد کریں گی اپنے چاہنے والوں کی. اور روایات میں عزیزو یہاں تک ملتا ہے کہ جب شہزادی دو عالم بہشت میں داخل ہونے والی ہوں گی، بہشت میں جانے والی ہوں گی، تو اس وقت آپ بہشت میں داخل نہیں ہوں گی. اور جب پروردگار حکم دے گا کہ اے زہرا تم کیا کرنا چاہتی ہو، کسے بخشوانا چاہتی ہو، تو حکم آئے گا یہ آئے گا کہ جسے آپ بخشوانا چاہیں بخشوا لیں. کہا یا کہیں گے پروردگار مالک میری ذریت کو کہیں گے آپ اپنی ذریت کو لے جائیے. کہا اور کوئی؟ کہا ذریت کے جو چاہنے والے. پھر حکم آئے گا اور پوچھا جائے گا کہ اور کوئی؟ کہا جو ذریت کے چاہنے والے ہیں ان کے جو دوست ہیں انہیں بھی ہم لے کے جائیں گے. تو بڑی عظمت ہے، بڑی شہزادی کا مرتبہ ہے عزیزوں کہ شہزادی دنیا میں بھی شیعوں کے لیے باعث شفاعت اور آخرت میں بھی شیعوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے باعث نصرت بنیں گے. یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، جس دن قیامت کے دن مومنین اللہ کی مدد سے خوشحال ہوں گے. تو یہ اللہ کی مدد کس کے ذریعے پہنچے گی؟ شہزادی دو عالم کے ذریعے. تو آپ کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے. ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ایسے پروگرام جس میں سیرت سیدہ، جس میں آپ کی زندگی، جس میں اپنے جوان نوجوان نسل بچوں کو سیرت سیدہ سے آگاہ کریں اور آپ کے مرتبے اور فضائل کو انہیں بتائیں، پروگرام رکھیں، مٹھائیاں بانٹیں، شیرینی بانٹیں، اور اس طریقے سے اس دن کو اور اس دن کی خوشی کو منائیں کہ معلوم پڑے کہ اس قوم کی کوئی شہزادی ہیں جو ہماری ملکہ بھی ہیں اور ہماری شہزادی بھی ہیں، اور دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے باعث نجات بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.